والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی جن آیات کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اپنے انعامات اور احسانات ذکر فرماتے ہیں. صحابہ کرام کو اللہ پاک خطاب کر کے فرماتے ہیں: وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ. اس وقت کو یاد کرو جو تم بہت تھوڑی تعداد میں تھے. مستضعفون فی الارض، زمین میں تم کمزور سمجھے جاتے تھے. فآواکم وأیدکم بنصرہ، اللہ پاک نے تمہیں پناہ دی اور تمہاری مدد فرمائی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اپنی طرف سے خصوصی مدد اللہ پاک نے فرمائی. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ روزی عطا فرمائی. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکریہ ادا کرو. دوسری آیت پڑھی، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں: لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور بھی ضرور تمہارے مال اور تمہاری جان کے سلسلے میں آزمائش میں ڈالے جاؤ گے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے جو اہل کتاب یہود اور نصارہ ہے، تم ضرور بھی ضرور ان کی طرف سے تکلیف سنو گے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، پہلے جو یہود اور نصارہ تھے. اور آگے فرمایا: وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں: ان ذلک من عزم الامور، یہ جان و مال کی آزمائش، یہ زبانی طور پر کسی کی تحریر کے طور پر تمہیں کوئی اذیت اور تکلیف پہنچائی جائے، دین کے بارے میں، قوم کے بارے میں، تمہاری ذات کے بارے میں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں: لتبلون، ضرور بھی ضرور تم آزمائے جاؤ گے. دوستو اور بزرگوں، قرآن کریم کے آیات کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس امت کا معاملہ اللہ پاک کے یہاں دوسری امتوں سے الگ ہے. ہر زمانے میں اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے جو متبعین تھے، ان کی پیروی کرنے والے تھے، ان کو اللہ پاک نے صبر، ثابت قدمی، عبادات، تقوی، طہارت، اللہ پاک سے رجوع کرنا، کثرت سے اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے ایمان لانے والے امتیوں کو اس چیز کی دعوت دیتے. قرآن کریم کی ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ پاک اپنے اسی اصل قاعدہ اور اللہ پاک کی سنت کو ذکر فرما دے. دوستو اور بزرگوں، ہندوستان میں مسلمان جب سے اسلام آیا تب سے یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 4-5 سال کے اندر بروچ کے دریا کنارے پر حضرت عثمان ابن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ، جو حضرت حکم کے بھائی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کا گورنر بنایا اور پھر عثمان کے بھائی یہاں تشریف لائے.
مجھے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ 1400 سال جیسے اسلام کو ہو گئے، اس ملک میں اسلام کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم اور اتنی ہی پرانی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو قوموں کے احوال ذکر فرمائے، اس میں کچھ قومیں وہ ہیں جو ایسے ملک میں اسلام لائی جس ملک کی آبادی بہت زیادہ ہے، یعنی جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، میجورٹی میں، کتاب اللہ اور سنت میں اور فقہائے کرام کے عبارتوں میں اس سلسلے کے احکام مکمل ملتے ہیں۔ مسلمانوں نے، اللہ پاک نے توفیق دی، صحابہ کرام ایران اور روم تک پہنچے، مصر کو فتح کیا اور اکثریت میں وہاں کی آبادی اسلام لے آئی۔ اس سلسلے کے احکام اور اصول کتاب اللہ میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے۔ دوسری حیثیت مسلمانوں کی ایسی ہو کہ وہ کسی بڑے ملک میں ایک بہت چھوٹی تعداد میں ہو، وہاں کا ایڈمنسٹریٹر، وہاں کا انتظامیہ، وہاں کے ملک کی جو پوری سیاست ہے، اس پر ان کا کوئی عمل دخل نہ ہو، یہ گوشے میں، تنہائی میں، چھوٹی سی آبادی کی شکل میں کسی ملک میں رہتے ہو۔ صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں شروع میں اسی حال میں تھے۔ آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی، اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم بہت تھوڑی تعداد میں تھے۔ اللہ پاک نے پھر اس کے بعد نصرت فرمائی، مدد فرمائی۔ یہ دو جماعتیں ہیں، جو ایک تو اکثریت میں ہیں اور ایک وہ ملک جس میں مسلمان انتہائی چھوٹی تعداد میں ہو۔ دوستوں اور بزرگوں، ہندوستان کا حال ان دونوں سے الگ ہے۔ یہاں مسلمان دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک مسلم انڈونیشیا، اس کے قریب یا اس سے زیادہ آبادی میں یہاں مسلمان آباد۔ اس لیے یہ نہ کہا جائے کہ ہم مائنورٹی میں ہیں، بلکہ میجورٹی کی دوسری جماعت۔ تعبیر اس طرح نہ کیا جائے کہ ہم یہاں مائنورٹی میں۔ اللہ پاک نے 20-25 کروڑ کی آبادی والا مسلم علاقہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے، بہت سارے عرب ممالک مل کر اس تعداد کو نہیں پہنچ سکتے۔ اتنی بڑی تعداد ہندوستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہ اس امت کو سوچنے کی چیز، پہلے دو حالات تو کتاب اللہ اور سنتوں میں موجود ہے، لیکن یہ جو ایک عجیب حال ہے، خاص کر کے 1947 کے بعد سے ہندوستان کے حالات جس طرح کروٹ لے رہے، یہاں قرآن کریم کی اس آیات کے مطابق زبانی طور پر، تحریری طور پر، آج کل کی الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ان سب کے ذریعے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کبھی تمہارے مال پر حملہ ہوتا ہے، کبھی تمہاری جان پر، کبھی تمہارے مذہب پر۔ اللہ پاک کی نسبت سے تم پر یہ حالات آتے ہیں، اللہ پاک نے ان آیات میں اس کو ذکر فرمایا۔ لیکن دوستوں اور بزرگوں، دو چار پوائنٹ کی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو سیکولر ملک بنایا ہے۔ یہاں کا ایڈمنسٹریشن سیکولر نظام پر چلتا ہے۔ یہاں ہمیں وہ تمام ظاہری سہولیات قانونی اعتبار سے ملتی ہے، مل رہی ہے، اور اتنی بڑی آبادی جو اسی ملک کے اصلی باشندے تھے، اور ہمارے باپ داداؤں نے اسلام قبول کیا، ہم اسی ملک کے ہیں، یہیں رہنے والے ہیں۔ اس لیے پہلا تصور تو یہ کہ ملک کا آئین اور ملک کا دستور ہمیں آزادی کے طور پر اپنی عبادتیں، اپنے ارکان، اپنی ساری چیزیں ادا کرنے کا یہ قانون ہمیں حق دیتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے، دوسری امتوں کے پاس انسانیت کو دینے کے لیے کوئی پروگرام اور کوئی پیغام نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس امت کو قرآن کریم جیسی انمول نعمت سے نوازا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اور صرف بولی ہوئی باتیں نہیں، عملی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حالات آئے اس کو برت کر بتلایا۔
اور پھر احادیث مبارکہ میں ہمیں وہ تمام رہنمائی کی گئی جو ایک امت کو اور امت کے کسی ایک فرد کو پرائیویٹ طور پر یا اجتماعی طور پر پوری امت کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ پاک نے ایسے حالات، ایسے واقعات رونما فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقعوں پر جو نصیحتیں فرمائی، خود جن حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ان تمام کو صحابہ کرام نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں جمع کر دیا ہے۔ اس لیے زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی کسی ایک ایمان والے کو آئے، اللہ پاک نے صرف ایمان والا نہیں پوری انسانیت کو چیلنج فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس لیے ایک مسلمان کا معاملہ سیاسی طور پر ہو، سماجیات کے طور پر ہو، ملک کے پلٹتے ہوئے بدلتے ہوئے حالات کی روشنی میں ہو، ہمارا ایمان ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں فرمایا کہ میں مالک ہوں، بلکہ فرمایا قل، آپ انسانوں کو سنائیے، قل اللہم مالک الملک، کہ ایک اللہ وہی ساری کائنات کا مالک ہے۔ یہ عقیدہ قرآن کریم نے ذکر کر کے ہر مسلمان کو بتلایا، یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء، زمین اللہ پاک کی ہے، اس کا مالک اور اس کا وارث جس کو چاہتے ہیں اللہ پاک بناتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک کے کچھ اصول اور ضابطے قوموں کے ساتھ بھی ہے، جن قوموں نے ظلم اور زیادتی کی، اپنے وقت پر وقت کی بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس دین کو صحابہ لے کر ایران پہنچے، روم کی سلطنتوں میں پہنچے، مصر میں پہنچے، اور وہاں اللہ پاک کے پیغام کو انہوں نے اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ یہ بتلاتا ہے کہ کسی بھی زمانے میں انسانیت چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنی ترقی کی ہوئی، لیکن زندگی کی باغ و بہار سے فائدہ اٹھانا ہے، اس زندگی کو چین، سکون، امن و عافیت، عدل و انصاف کا گہوارہ بنانا ہے، تو ضروری ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ دو انسانی تاریخ کے بڑے موڑ ہیں جب اس قرآن کریم نے دنیا انسانیت کو اپنی طرف سے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، آپ کے ماننے والوں کے ذریعے دنیا میں انقلاب پیدا فرمایا۔ انسانیت مظلومیت کا شکار تھی، ظالم اپنے ظلم پر رک نہیں رہے تھے، چاہے وہ مکہ مکرمہ ہو، چاہے روم اور ایران کی آبادیاں ہو، ہر جگہ پر انسانیت پر ظلم ہوتا تھا۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں اسلام پھیلنے کی سب سے بنیادی وجہ ذکر فرماتے ہیں کہ جنوبی ہندوستان میں عرب سب سے پہلے آئے، بروچ میں بھی آئے لیکن یہاں قیام نہیں ہوا، پھر واپس تشریف لے گئے، بارپوت میں بھی آئے، واپس تشریف لے گئے، لیکن عرب جتنے بھی تھے دریا کناروں پر وہ آباد رہے، تجارت کی نیت سے آئے تھے۔ چوتھی صدی ہجری کے مسلمان مورخین مسعودی اور یعقوبی، یہ بڑے مسلم مورخین ہیں، البیرونی 5ویں صدی میں سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان میں آئے اور ہندوستان پر ایسی کتاب لکھی جو اس زمانے میں ہندوستان کو دنیا نہیں جانتی، تحفۃ الہند انہوں نے لکھی، اور ہندوستان کے احوال، یہاں رہنے والی قوموں کے اطوار اور عقائد، ان سب چیزوں کو ذکر فرمایا۔ خیر، بتلانا یہ ہے کہ 7ویں صدی عیسوی میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے ذریعے اللہ پاک نے جو بڑا انقلاب پیدا فرمایا۔ قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اللہ پاک نے اپنے انعام سے اس کو ذکر فرمایا۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ انصار کو مدینہ منورہ کے اللہ پاک فرماتے ہیں تم نبی کے آنے سے پہلے مختلف قبیلوں میں تھے، اوس اور خزرج کے قبائل تھے،
مکہ مکرمہ میں بھی اور اطراف کے علاقوں میں بھی بہت سارے قبائل تھے، آپس میں لڑتے اور بھیڑتے تھے۔ جزیرۃ العرب جس کو سعودیہ کہا جاتا ہے، یہ جزیرۃ العرب پر دنیا کی کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتی۔ دو سپر پاوروں کے بیچ میں جزیرۃ العرب تھا، ادھر ایرانی تھے، ادھر شام سے رومی سلطنت شروع ہوتی تھی، ادھر مصر جو افریقہ کا ملک، یہاں بھی تہذیب و تمدن فرعون والی یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن لوگ پریشان تھے۔ اللہ پاک نے ایسا انقلاب صحابہ کرام کے ذریعے فرمایا کہ چند سالوں میں دنیا ایسی امانت داری کا گہوارہ بن گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک صحابی کو کہ تم دیکھو گے ایک عورت تنے تنہا اپنے گھر سے زیورات کے ساتھ آراستہ ہو کر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئی، مکہ مکرمہ حیرہ سے سفر کر کے مکہ مکرمہ آئی، ایک اللہ پاک کی ذات کے علاوہ اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ روایت کے راوی صحابی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے لیکن یہ صحابی لمبی مدت رہے، انہوں نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کو مکہ مکرمہ کے راستوں میں دیکھا کہ ایک عورت آ رہی ہے، ایک اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا خوف نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی فرمایا یتخطف، لوگوں کو اچک لیا جا رہا ہے، اتنا جزیرۃ العرب میں ظلم ہو رہا ہے۔ حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار میں وہ پورا منظر بیان فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جزیرۃ العرب میں تھا، اور آپ کے آنے کے بعد اس میں جو انقلاب آیا، جو تبدیلی آئی۔ تو ایک طرف اس امت کا اس ملک میں اتنی بڑی تعداد میں ہو، دوسرا یہاں کا نظام سیکولر اور جمہوریت والا ہو، اور تیسری چیز اس ملک کا اخلاقی اعتبار سے بلکہ پوری انسانیت کا اخلاقی اعتبار سے دیوالیہ ہو جائے۔ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے اپنے کان سے روزانہ اس ملک کے اور پوری دنیا کے مختلف ملکوں کے احوال کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ ظالم تر بنتا جا رہا ہے، مظلوموں پر ظلم کی حد کوئی ہوتی نہیں ہے، کوئی انصاف دینے والا نہیں۔ اخلاقیات کی تعلیم یورپی سیکولر نظام میں تو ہوگی ہی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو خدا اور آخرت کو بلا کر ہی اپنا سلیبس بنایا ہے، اس لیے ان کے نظام میں اسکول اور کالج کے نظام میں اخلاقیت نہیں آئی۔ ہندوستان میں ہماری ایک ہندوستان کی پرانی تہذیب، ہمارے ہندو بھائی جب تک اس سے وابستہ تھے، گرو چیلا اور اس طرح کی ان کے یہاں جو ایسی اخلاقی باتیں جیسے ہمارے یہاں بزرگوں کے یہاں اور کتاب و سنت کی روشنی میں علماء کے یہاں ملتی ہے، وہ چیزیں ان کے یہاں تھی، لیکن اب وہاں سے بھی کم ہوتی جا رہی۔ اب یہ روئے زمین پر تنے تنہا ایک امت ہے جس کو اللہ پاک نے اخرجت للناس فرمایا۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، ہماری نیتیں یا ہماری سوچ چھوٹی سی سیاسی سطح کی نہ ہو۔ صحابہ کرام نے ایمان پہنچایا، اللہ پاک نے وعدہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم، کہ اللہ پاک وعدہ فرماتے ہیں وکان وعد اللہ مفعولا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ پاک سے سچی کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے فرمایا ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہم تمہیں روئے زمین کا مالک بنائیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، ایک دن بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایک ایسی قوم ہے جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، جن کے کوئی اخلاق اور آداب نہیں، جو بدعہدی بد شکنی کسی سے بھی وعدہ کرے مکر جاتے تھے، ایسے تھے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، عمر کو بکریاں چراتے نہیں آتا تھا، اور اللہ پاک نے دنیا کی 2 سپر پاور طاقتوں کے علاقے میں کروڑوں کی تعداد میں جو انسان تھے ان سب کا آپ کو ذمہ دار بنایا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر فرماتے تھے
مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کہ دریائے دجلہ کے اس کنارے پر، عراق میں آیا، دریائے دجلہ کے اس کنارے پر اگر کوئی عورت بھوکی سوئے گی، کل قیامت کے دن اللہ پاک عمر سے اس کا سوال کرے۔ اسی لیے آپ سن چکے ہیں قصے، کس طریقے سے رات کی تنہائی میں ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ بھوکی پیاسی پریشان، حضرت عمر اناج اور غلہ لے کر جاتے ہیں، خود چولہے میں پھونک مارتے ہیں، اس کو کھانا پکا کر اس کے بچے کھا رہے ہیں، تب سکون ملتا ہے۔ ایک عورت ولادت کے مسئلے میں، بچے کی پیدائش کے مسئلے میں پریشان، حضرت عمر خلیفۃ المسلمین اپنی بیوی کو لے جا کر اس عورت کے دایا کا کام امیر المومنین کی بیوی کر رہی، اس کو پتہ نہیں کہ یہ کون ہے۔ حضرت عمر کی اہلیہ محترمہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ امیر المومنین آپ کے بھائی کو خوشخبری دے دو کہ ان کے یہاں بچے کی ولادت۔ جو آدمی تھا اس عورت کا شوہر، اس کو خوشخبری سناؤ۔ تب اس آدمی کو پتا چلا کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر ہمارے، یہ میری بچے کی ولادت کے لیے مدد کے لیے آئے۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ ہماری شاندار تاریخ، قرآن محفوظ ہے، احادیث محفوظ ہے، فقہ اسلامی مسائل 1300 سال کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ لاکھوں کتب خانے بھر جائے تب بھی مسلمانوں کی صرف فقہ کی کتاب ہے، یہ پر نہیں ہو سکتی۔ اتنا لکھا ہے اور اتنا پریکٹیکل طور پر دنیا کے اندر اسلامی نظام، انسانی نظام نافذ کر کے کرام اور بعد کے علماء نے اس کو پہنچایا۔ اس لیے ایک طرف تو اس امت کے پاس وہ سرمایہ محفوظ ہے جس سے وہ خود اپنے آپ کی حفاظت کرے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے۔ یہ امت سیاسی نقطۂ نظر سے اس ملک میں اگر سوچے گی تو دنیا کا نظام سیاسی ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنا لشکر روانہ کر رہے ہیں اور اس امیر سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تعداد بھی تھوڑی ہے، انتم اقل عددا وعدتا، اور ہتھیار اور سامان بھی تمہارے پاس کم ہے، اور دنیا میں جب مادہ مادے سے ٹکراتا ہے، بھوتکتاواد سے ٹکرائے گی تو جس کے پاس زیادہ مادہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جس کے پاس تھوڑا ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ لیکن تمہارے پاس ایمان، وہ ایمانی قوت ہے۔ یہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی دعوت کے نتیجے میں آذربائیجان، آرمینیا اور دوسرے بہت سارے علاقے جہاں کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو گورنر نے یہ پیغام بھیجا کہ لوگ اسلام اس لیے قبول کر رہے ہیں کہ ان کو جزیہ ادا نہ کرنا پڑے، یہ دل سے ایمان نہیں لا رہے، یہ پیسے بچانے کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، ان اللہ تعالی بعث محمدا صلی اللہ علیہ وسلم داعیا لا جالبا، کہ اللہ پاک نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنا کر بھیجا ہے، ٹیکس وصول کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ جو بھی کلمہ پڑھے گا ان کے پاس سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، ان کے دل کو اللہ کے حوالے کیا جائے گا، ہم اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ تو دوستو اور بزرگوں، پریکٹیکل طور پر ہمارے پاس دنیا کا نظام کیسے چلانا ہے، اسی کتاب و سنت کی روشنی میں یہ پیغام صرف اور صرف امت مسلمہ کے پاس، یہود بگاڑ چکے، نصارہ تبدیل کر چکے، اور اللہ پاک نے قرآن کو محفوظ رکھا اور اسلامی شریعت کا 1300 سال کا لگاتار مسلسل کسی زمانے میں نہ اخلاقیات کی کمی ہوئی، صوفیاء کرام نے اس ملک کو آباد کیا، لوگوں کی ضرورتوں کو سمجھا، گلے لگایا۔ تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہندوستان میں اسلام پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ عرب جو اس وقت معزز تھے اور آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان کو اعزاز حاصل ہے، قرآن ان کی زبان ہے۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں یہ عرب شیوخ آئے تاجر، لیکن انہوں نے یہاں کی جو نچلی ذات کی عورتیں تھیں ان سے شادیاں کی، جن کو راستہ چلنے کی اجازت نہیں تھی، جھاڑو لے کے چلنا پڑتا تھا، ان کے پیر کے نشانات مٹ جائے تو ہی دوسرا کوئی اس راستے پر چل سکے۔
ابھی بھی اس ملک میں وہی چیزیں باقی ہے مذہبی اعتبار سے. ابھی بھی سماج کا جو پچھڑا طبقہ ہے وہ پچھڑا ہی ہے، چاہے اس کی حقیقت کو وہ نہ سمجھے. اللہ پاک نے اس امت کو دعوت والا بنایا ہے. دوستو اور بزرگوں، جب جب بھی حالات امت پر آئے، یہی بنیادی چیز ہے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے مسلمان یہ بتلائے کہ میرے اور تمہارے درمیان کیا فرق ہے. صحابہ کرام جن ملکوں میں گئے، بادشاہوں نے اور اس وقت کے جو وہاں کے راجا تھے، انہوں نے مسلمان حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب سے کہا، آپ کے آدمی ہمارے یہاں بھیجیے. اخلاق اور اعلیٰ کردار کا وہ نمونہ تھے. یہی ہندوستان میں خواجہ نظام الدین اولیاء ہو، ان کے شیخ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہو، سید علی ہمدانی ہو، مجدد الفسانی ہو، یہ جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں، ان کے علاوہ مختلف سلسلے چلے ہیں، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، یہ چاروں سلسلے کے مشائخ اس ملک میں پھیلے اور آ کر انہوں نے اس ملک کی وہ آبادی جن کو کمتر سمجھا جاتا تھا ان کو اپنی خانقاہوں میں بلایا، کھلایا، لنگر کھانے چلایا اور ان کو اخلاقیات کی تعلیم دی. دوستوں اور بزرگوں، پھر 7ویں صدی عیسوی میں ہجری میں ایک بڑا مسئلہ پیش آیا. 6 صدی میں تاتاریوں کا حملہ ہوا، پورے عالم اسلام کی عید سے عید بجا دی گئی. بغداد جو تاریخی مرکز، علمی مرکز، تجارتی مرکز، اس کو پورا تہس نہس کر دیا. لیکن چند سال نہیں گزرے کہ اللہ پاک نے اسی قوم کو جو تاتاری تھی اسلام کے اندر شامل کر دیا. اور سر ولیم میور کو لکھنا پڑا کہ مسلمانوں کے فاتح اسلام کے مفتوح بن گئے. جنہوں نے مسلمانوں کو شکست دی، اسلام نے ان کو شکست دے دی، اور وہ تسبیح لے کر بغداد کی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. یہ اللہ پاک نے اپنے دین میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ جب اسلام دنیا کے سامنے پریکٹیکل شکل میں جائے گا، عملی شکل میں جائے گا، تو یقیناً وہ اپنا اثر کر کے رہے گا. اللہ کے نبی جو لے کر آئے، صحابہ نے اس کو پہنچایا. آج بھی اس ملک میں یہ توحید کی دعوت ان کے ساتھ حسن سلوک سے رہ کر ہی حاصل ہوگی. ہمارے بزرگوں نے برسوں سے تجربہ کیا، لیکن یہی ایک چیز محسوس ہوئی، اتنے بڑے ملک کی اتنی بڑی غیر مسلم آبادی جن پر ظلم اور زیادتی ہو، ہم ان کے ساتھ انصاف کے لیے کھڑے ہوں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر سے پہلے جب نبوت سے سرفراز نہیں فرمائے گئے، مکہ مکرمہ میں ایک تنظیم بنی تھی مظلوموں کو حق دلانے والی. اس کا نام تھا حلف الفضول. فضل نام کے 3 آدمی تھے. آپ کی تشریف، آپ کی نبوت سے پہلے ان میں ایک ممبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوئے، اور آپ نے ظالموں نے دوسروں سے، عاص بن وائل نے ایک صحابی سے لوہاری کا کام کروایا، پیسے نہیں دیے، لینے گئے تو کہا تو مسلمان ہوا ہے اور تمہارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو یہ پیسے میں تجھے وہیں دوں گا. یہ تانا لگایا حضرت خباب کو. آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے وعدہ سچ اور یقینی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مظلوموں کی مدد کے اندر حلف الفضول میں شامل ہونے کے بعد ایک مرتبہ نبوت کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے دوبارہ حلف الفضول کے جیسی کوئی تنظیم ہو جو حق اور انصاف دلوائے مزدوروں کو، غریبوں کو، تو میں اس کا ایک ممبر بنوں گا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ مجھے افضل ہوگا کہ میں اس تنظیم میں شریک ہو کر مظلوموں کی مدد کروں. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے یہ سیاسی چیزیں وقتی اور عارضی ہوتی ہیں. امت 1400 سال سے مختلف حالات سے گزری، اس سے کوئی ڈرنا نہیں، لیکن ایک ہتھیار ہے اس ملک میں، سیکولر نظام میں ہمیں حق کی آواز، انصاف کی آواز پہنچانے کا ایک بہترین موقع ہے. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مسلمانوں کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، حق اور انصاف والی جماعتوں کا ساتھ دینا چاہیے، مظلوموں کی مدد کرنی چاہیے. یہ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، لیکن
پھر دوبارہ کہوں گا، اصل اس امت میں دعوت، اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے، اپنے کیریکٹر سے، اس کے بغیر ہم ان کے ساتھ ان کے جیسے اخلاق سے رہیں گے تو اسلام کی تاثیر ہم نے ہی کھو دی ہے۔ مسلمان ڈر غور، مسلمانی ڈر کتاب۔ جو مسلمان تھے وہ قبرستان میں چلے گئے، اور جو مسلمانی ہے وہ کتابوں میں باقی، باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ جب یہ معاملہ رہے گا تو اللہ پاک کی طرف سے حالات مختلف قسم کے آئیں گے جھنجھوڑنے کے لیے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے ہم صحیح اخلاق کے ساتھ اس ملک میں رہیں۔ اللہ پاک چین و سکون اور امن و عافیت سے اس ملک کو آباد رکھے۔ آمین وآخر دعوانا۔